کام دو نہیں کرنے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، کربلا بھی یہی کہتی ہے، یا حسینی بننا ہے یا یزیدی بننا، تیسرا راستہ شریعت میں ہے ہی۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا شرط ہی نہیں ہے، تو یہ کس نے کہہ دیا حسین کو ماننا ہے تو شیعہ ہونا ضروری؟ نہ نہ نہ، حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری، حسین کو ماننے کے لیے باضمیر ہونا ضروری، حسین کو ماننے کے لیے ماں بہن بیٹی کی پہچان ہونا ضروری۔ اگر آپ یہ ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی آپ حسینی ہیں، آپ حسینی ہیں، یہی تو اسلام کا کام ہے۔ بات دنیا میں جی مشہور کر دی اسلام مسلمانوں کے نام لگا کے، آج کل جو کام مسلمان کرتے پھر رہے ہیں جی اسلام تو مسلمانوں کا ہے، اسلام کا مسلمانوں کا ہے، مسلمان اسلام کے ہیں۔ اسلام کو مسلمانوں کے لیے تھوڑی آیا تھا، اسلام تو انسانیت کے لیے آیا تھا۔ ارے جس نے اسے فالو کیا وہ مسلمان کہلایا۔ اسلام کہتا ہے غریب کا آسرا بنو، اسلام کہتا ہے بیوہ کے سر پہ چادر دو، اسلام کہتا ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اسلام کہتا ہے پیاسے کو پانی پلاؤ، اسلام کہتا ہے مظلوم کی مدد کرو۔ اب جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ اسلام پہ چل رہا ہے۔ جو لوگ بیچارے کردار کی بیماریوں میں الجھے ہوئے تھے، ذہنی بیماریوں میں الجھے ہوئے تھے، ذہنی طور پہ جو مفلوج تھے، جو اپنے ہی بھائی کا لہو پی رہے تھے، جو بیچارے لوگ اپنی بیٹی گھر میں آتی گئی بیٹی جیسی رحمت کو زندہ جا کے دفن کر رہے ہیں، ایسے آدمیوں کو اس انسان بنانے کے لیے تو اسلام آیا تھا۔ ایسے بیمار لوگوں کو شفایاب کرنے کے لیے اسلام آیا تھا، اور وہ ایسے بیمار لوگ تھے کہ اسلام کی دوا پی کے ایسے شفایاب ہوئے، ایسے شفایاب ہوئے، ایسے شفایاب ہوئے کہ پہلے ایک دوسرے کا لہو پی رہے تھے، اسلام کی دوا پانے کے بعد ایسے شفایاب ہوئے کہ وقت جماعت ایک کے قدموں میں دوسرے کا سر تھا۔ دنیا میں جب کوئی دوا بنتی ہے تو کسی مذہب کے لیے نہیں بنتی، دوا انسانیت کے لیے بنتی ہے۔ مجھے دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا مفتی اعلان کر کے بتا دے جی پیناڈول صرف سنی کھا سکتے، صرف شیعہ کھا سکتے، صرف پاکستان والے کھا سکتے، دوا انسانیت کے لیے بنتی۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں حسین نے کام کربلا میں صرف شیعہ کے لیے کیا ہی نہیں، حسین نے کام انسانیت کے لیے۔ اب یہ بیچارے ہم لوگوں کی مجبوری ہے نا، ہم لوگوں نے کربلا سے رونا لیا، ہم نے کربلا کے ایجنڈے کو نہیں پڑھا، ہم نے کربلا کا ایجنڈا نہیں پڑھا کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا ہے۔ صرف تیرے رونے کے لیے حسین نے جوان بیٹا قربان کیا، ارے رونا تو ہے، ہم یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ کربلا آخر تھی کیا؟ یہاں اکبر کی لاش پڑی ہے، وہاں عباس کی لاش پڑی ہے، درمیان میں حسین فرما رہے ہیں اللہ اکبر، اسے کربلا کہتے ہیں۔ شاید کنیزان سیدہ زہرا کی نظر میں اب پردے کی ویلیو نہ بچی ہو، شاید علی اکبر کے غلاموں میں جوانی کی وہ اہمیت نہ رہی ہو کہ یہ کتنی ضروری اور کتنی قیمتی ہے دیوی، شاید بوڑھے لوگوں میں وہ حبیب ابن مظاہر والا دل نہ رہا ہو، لیکن کربلا صرف تیرے رونے کے لیے آباد نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں جانتے ہو حسین نے اکبر جیسے بیٹے کو میدان کیوں بھیجا تھا؟ فرمایا تھا تم پڑھتے ہو رسول کا کلمہ، اور یاد رکھنا رسول کی ایک شبیہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ دیکھنا خدا کا واسطہ ایک ہو جائے، یہ پروٹوکولز چھوڑ دو مولا کا واسطہ، اس فرش شہزاد سے یار کچھ لے کے چلے جاؤ، یہ کمپٹیشن ختم کر دو کہ کس نے بڑی پڑھی ہے کس نے چھوٹی پڑھی۔ ہر بندہ اگر فرش اعضاء پہ بیٹھنے والا اور ممبر پہ کھڑے ہونے والا صرف 5 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچ دینا کہ امام زمانہ علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں، صرف اتنا سوچ لے کہ میرے بارے میں مولا کی مجھ پہ نظر ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے امام ابھی بھی جو خون روتے ہیں وہ 2 وجوہات سے روتے ہیں، ایک اپنی پھوپھی کے پردے پہ روتے ہیں، میرے قائم مولا ایک اپنی دادی کے برقعے کو روتے ہیں، دوسرا اپنی شیعوں کی حالت پہ روتے ہیں۔ یہ دیکھنا آزاد ذہن اگر رکھنا ہے نا کہ کسی کو گالی دے دوں، کسی کے خلاف بات کر دوں، کسی کی ماں بہن پہ آنکھ اٹھا لوں، یہاں کسی کو ٹھوکر مار دوں، یہ چلا جاؤں، چھوڑ دو، خدا حافظ، یہ شریعت محمد علیہ وسلم محمد ہے ہی نہیں۔ پابند رکھ اپنے آپ کو، ہر وقت یہ سمجھ کہ تجھ پہ کسی کی نظر ہے، کنٹرول میں رکھ اپنا ذہن، اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھیں، بس۔